السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام مجرم کون اور میرا نام ہے سبیع الحسن خان۔ تھانہ ڈی ٹائپ کی حدود میں ایک انتہائی افسوسناک واقعہ پیش آیا۔ اس واقعے میں سگے باپ نے اپنی دو معصوم بیٹیوں کا قتل کر دیا، گلا دبا کے دو بچیوں کا قتل کیا اس درندے نے، اور ابھی اکمل نامی یہ مجرم پولیس کسٹڈی میں ہے۔ اس نے یہ قتل کیوں کیا اور پولیس اس درندے تک کس طرح پہنچی، آئیے پروگرام شروع کرتے ہیں اور ایس ایچ او صاحب سے جانتے ہیں۔ بیٹیاں اپنے باپ کے لیے رحمت سے کم نہیں ہوتی۔ باپ اور بیٹی کا رشتہ اس دنیا کا سب سے حسین ترین رشتہ ہوتا ہے۔ باپ اپنی بیٹی کا دوست، رہبر اور معلم ہوتا ہے، اور بیٹیاں اپنے باپ کی شہزادیاں۔ بیٹیاں اپنے باپ کی شفقت کے سائے میں پروان چڑھتی ہیں، لیکن کچھ بدبخت باپ ایسے ہوتے ہیں جو اپنے ہاتھوں سے اپنی رحمت کو خود سے دور کر دیتے ہیں۔ فیصل آباد کے تھانہ ڈی ٹائپ کے حدود میں گھریلو ناچاکی کے ایک دلخراش واقعے نے کمیونٹی کو ہلا کر رکھ دیا ہے۔ یہ انتہائی افسوسناک واقعہ دل دہلا دیتا ہے کہ کیسے ایک باپ نے گھریلو ناچاکی پر اپنی دو کمسن بچیوں کو موت کے گھاٹ اتار دیا۔ اس باپ کی بدبختی پر سوالیہ نشان چھوڑ گیا۔ محمد اکمل پیشے کے اعتبار سے ایک ناشتہ پوائنٹ چلاتا تھا اور اس کی شادی 9 سال قبل ہوئی تھی۔ شادی کے کچھ ہی عرصہ گزرنے کے بعد دونوں میاں بیوی میں لڑائی جھگڑے شروع ہو گئے، لیکن اس کی بیوی بچیوں کی خاطر یہ ظلم برداشت کرتی کہ ان کا مستقبل کہیں داؤ پہ نہ لگ جائے۔ جھگڑا اتنا بڑا کہ ایک روز محمد اکمل نے بیوی پہ تشدد کرتے ہوئے اسے گھر سے یہ کہہ کر نکال دیا کہ اگر اس نے گھر میں دوبارہ قدم رکھا تو وہ ان دونوں بچیوں کو مار دے گا۔ یہ بدبخت انسان جو ایک ماں کو اپنی اولاد سے جدا کر رہا تھا، لیکن ماں تو ماں تھی۔ 21 ستمبر 2024 کی رات ایک قیامت خیز رات تھی۔ محمد اکمل نے بیوی پہ تشدد کیا اور رات کے پہر گھر سے نکال دیا۔ بچیوں کا باپ اپنی انا پر قائم بچیوں کو گھر کے اوپری کمرے میں لے جاتا ہے اور اپنے وحشی پن سے ان کو گلا دبا کر ابدی نیند سلا دیتا ہے۔ ماں تڑپتے ہوئے جب کمرے کا رخ کرتی ہے تو دیکھتی ہے کہ ملزم اکمل اس کی دونوں بیٹیوں کو قتل کر چکا ہے۔ دونوں بچیاں مردہ حالت میں بیڈ پر پڑی تھیں۔ یہ بات ایک ماں پر کسی قہر سے کم نہ تھی۔ وہ کس کرب اور اذیت میں مبتلا ہو چکی تھی، اس کا اندازہ لگانا ناممکن ہے۔ رات 4:35 پر 15 پہ کال کے ذریعے پولیس کو اطلاع موصول ہوتی ہے۔ واقعے کی اطلاع ملتے ہی پولیس جائے وقوع کا رخ کرتی ہے۔ خبر پورے علاقے میں پھیل چکی تھی کہ ایک بدبخت باپ نے اپنی دو کمسن بچیوں ایمان فاطمہ اور نور فاطمہ کو قتل کر دیا ہے۔ ایمان فاطمہ کی عمر 5 جبکہ نور فاطمہ کی عمر 7 سال تھی۔ گھریلو ناچاکی کا شکار یہ معصوم بچیاں اپنے باپ کے ظلم کا شکار ہو چکی تھیں۔ اہل علاقہ رنج و غم میں مبتلا ملزم اکمل کو کوستے رہے۔ پولیس جائے وقوع پر پہنچ چکی تھی۔ تمام وسائل کو بروئے کار لاتے ہوئے شواہد کو اکٹھا کیا گیا اور کارروائی کا آغاز کر دیا گیا۔ ملزم محمد اکمل پر بچیوں کی نانی کی مدعیت میں مقدمہ درج کر لیا گیا۔ اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں ایس ایچ او تھانہ ڈی ٹائپ عدیل مصطفیٰ۔ آئیے ان سے جانتے ہیں انہوں نے کرائم سین پر کیا دیکھا۔ اسی پر ہم بات کرتے ہیں۔ ایس ایچ او تھانہ ڈی ٹائپ عدیل مصطفیٰ صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ ان سے عدیل صاحب بتائیے گا کہ یہ واقعہ بڑا افسوسناک واقعہ ہے، دو بچیوں کا قتل ہو جانا اور کوئی اور نہیں، ان کا سگا باپ ہی ان کا قاتل ہے۔ کس طرح سے یہ واقعہ پیش آتا ہے اور پھر پولیس کس طرح سے رسپونڈ کرتی ہے اس پر؟ صبح 4:53 میں مجھے کنٹرول سے جو ہمارا ایک ریسکیو 15 کا ایک سسٹم ہے اس سے کال موصول ہوتی ہے کہ دو بچیوں کا مرڈر ہو گیا۔ فوری طور پہ میں اطلاع کی، کیونکہ یہ ایک سینٹرلائز سسٹم ہے، یہ سب کو پتہ چل جاتا ہے۔ ڈی ایس پی صاحب، ایس پی صاحب، کیونکہ میں نزدیک تھا میں پہلے پہنچ گیا، جا کے دیکھا کہ دو بچیاں بیڈ پہ مردہ حالت میں پڑی ہوئی ہیں۔ تو سب سے وہاں جو ضروری تھا، جو میں نے اور میری ٹیم نے کرنا تھا کہ چلیں جو یہ افسوسناک واقعہ پیش آ گیا، لیکن اس کے بعد جو سب سے ضروری تھا وہ ملزم کی گرفتاری تھی، کیونکہ وہ ہمارا یہ تھا بھی نزدیک اور ہمارا رسپانس ہمیشہ بہت اچھا ہوتا ہے، کیونکہ میں تھانے میں ہی رہتا ہوں، ادھر ہی سوتا ہوں، تو اس سے یہ فائدہ ہوتا ہے کہ رسپانس ٹائم جو ہے نا وہ اچھا ہو جاتا ہے۔ فوری طور پہ ہم ادھر پہنچے۔ یہ کتنے ڈسٹینس پہ ہے یہ جائے واقعہ تھانے سے پولیس؟ یہ لیس دین ½ کلومیٹر ہوگا۔ تو فوری طور پہ کیونکہ جگہ کا بھی ہمیں پتہ تھا، فوری طور پہ ہم ادھر پہنچے ہیں۔ جا کے سب سے پہلے ایکیوزڈ کو جو کہ بھاگ رہا تھا، لوگوں نے بتایا کہ اس طرف بھاگنے لیفٹ سائڈ پہ بھاگا ہے، تو ہم نے پیچھے تعاقب کر کے اس کو گرفتار کیا۔ تو پھر اس کا ورشن لیا کہ آپ نے یہ کیا کیوں ہے، تو اس نے بتایا کہ میں میری بیوی، میری ساس اور میری سالی تینوں لوگوں کے گھروں میں کام کرتی ہیں، تو مجھے یہ ڈر تھا کہ جب میری بیٹیاں جوان ہوگی، بیسیکلی ان کی گھریلو ناچاکی کافی عرصے سے چل رہی تھی، 9 سال ہو گئے تھے ان کی شادی کو۔ ٹوٹل ان کی 3 بیٹیاں تھیں، نور فاطمہ، ایمان فاطمہ اور فضا۔
جو 2 بیٹیاں ان کے پاس تھیں اور ایک بیٹی اس نے اپنے بھائی امجد کو دی ہوئی تھی لے پالک، اڈاپٹیڈ تھیں کیونکہ اس کی اولاد نہیں تھی. تو 9 سال سے ان کی شادی چل رہی تھی اور ایسے ہی سو اینڈ سو گھریلو ناچاکی اور مشکل سے یہ دھکا لگا کے ہی لائف گزارے تھے. تو ان دا مین وائل یہ وقوع پیش آ جاتا ہے. تو اہل محلہ نے بتایا کہ یہ لڑائی جھگڑا ان کا تقریباً معمول کا کام ہے، یہ کوئی نئی بات نہیں ہے، یہ لڑائی جھگڑا کرتے ہی رہتے ہیں. تو جو ملزم سے سارے وقوع کے بارے میں پوچھا گیا تو اسے یہ کہ میں بچیوں کو میں نے اس لیے قتل کیا کیونکہ مجھے ڈر تھا کہ میری بیوی نے مجھے چھوڑ دینا ہے اور مجھ سے خلا لے کے اس نے اپنی بچیوں کو لوگوں کے گھروں میں کام پہ ڈال دینا ہے اور میری یہ غیرت گوارا نہیں کرتی کہ میں ان سے کام کرواؤں چائلڈ لیبر. تو اس لیے میں نے انہیں اللہ کی امان میں چھوڑ دیا. بیسیکلی وہ ایک سائیکو ٹائپ اور ایکسٹریمسٹ ٹائپ بندہ تھا جو ظاہر ہے یہ جرائم جو ہیں اس نوبت تک تبھی پہنچتے ہیں کیونکہ یہ نارمل انسان تو ایسا وقوع سرزد نہیں کر سکتا. تو اس وجہ سے یہ وقوع پیش آتا ہے. اور سیکنڈلی ان کی گھریلو ناچاکی تھوڑا شک کا فیکٹر بھی تھا کہ یہ کوئی بات کرتی ہے کسی سے، ایسا بھی کوئی چیز ہے واٹ ایور اس میں کوئی سچائی ہے یا نہیں، یا اپنے جو اس نے گند گھولا ہے، جو اس نے اتنا انتہائی قدم اٹھایا ہے، اس کو جسٹیفائی کرنے کے لیے شاید جھوٹ بول رہا ہو. کوئی بھی جسٹیفیکیشن نہیں ہے ان 2 معصوم بچیوں کے قتل کی. گھر میں غربت ہو، ناچاکیاں ہوں، کوئی اور وجہ ہو، کسی اور وجہ سے گھر میں جھگڑا ہو رہا ہو، مسلسل جھگڑے ہو رہے ہوں، ماں باپ کے درمیان سیپریشن ہو جائے، نہ رہ رہے ہوں ایک دوسرے کے ساتھ، کوئی وجہ نہیں ہے جو کسی انسانی جان کو لینے کی جسٹیفیکیشن ہو. عدیل مصطفیٰ صاحب یہ بتائیے گا کہ ان بچیوں کی عمریں کتنی ہیں دیکھنے میں، یہ اس حوالے سے بتائیے. یہ نور فاطمہ کی ایج 7 ایئرز ہے، ایمان فاطمہ کو 5-5.5 سال کی ہے. تو جب ہم ادھر وقوع پہ پہنچے، ظاہر ہے ہر بندہ ایک دل رکھتا ہے، تو یعنی ہم ساری جو جتنی بھی پولیس تھی اشکبار ہوئی کہ یار یہ کیسے ممکن ہے کہ کوئی باپ، اوریجنل باپ، وہ کیسے کر سکتا ہے کسی کو، اور وہ بھی اپنی بچیوں کو. تو محلے میں جس نے بھی سنا، ایون پورے ملک میں اس بات کی سوگ منایا گیا کہ یار یہ باپ کیسا باپ ہے جو اپنی بچیوں کو بغیر کسی وجہ، معصوم بچیوں کو اس نے قتل کر دیا. اب یہ بتائیے گا کہ کتنے عرصے سے تنازعات تھے، ناچاکی کتنے عرصے سے تھی، اور علیحدگی کب سے ہوئی میاں بیوی کی، اس حوالے سے کچھ سامنے آ سکتا؟ جی ان کی شادی 9 سال پہلے ہوئی ہے اور کوئی 3 سال ان کا معاملات ٹھیک چلتے رہے ہیں. اس کے بعد سے اب تک گھریلو ناچاکی چل رہی ہے. پچھلے کوئی 3-4 ماہ سے یہ لڑکی جو اس کی بیوی تھی وہ اپنے والدین، زینب اس کا نام ہے، وہ اپنے والدین کے پاس رہ رہی تھی ٹوبہ ٹیک سنگھ. اور اس کی بیوی چاہ رہی تھی کہ تم بھی ٹوبہ ٹیک سنگھ شفٹ ہو جاؤ بچوں کے ساتھ. تو یہ شفٹ نہیں ہونا چاہتا تھا. یہ بیسیکلی نگینہ جو شاپ ہے، نگینہ سویٹس سمن آباد، اس کے بالکل سامنے کچھ سموسوں والی شاپ ہے، اس پہ بطور ویٹر کام کر رہا ہے. یہ بطور ویٹر کام کر رہا تھا، ایک مزدور تھا پیشے کے اعتبار سے. اچھا، یہ انتہائی افسوسناک واقعہ. اچھی بات اس میں یہ کہ ملزم پکڑا گیا. اب ذرا اوور آل کارکردگی کی جانب آتے ہیں. گزشتہ 1 ماہ کے دوران کچھ گینگز پکڑے ہیں، نارکوٹکس کی کچھ بڑی کاروائیاں جو ہیں وہ آپ نے کی ہیں، اس حوالے سے بتائیے. جی الحمدللہ یہ کرائم ریشو بہت زیادہ بڑھ گئی تھی. تو الحمدللہ یہ تھانہ ڈی ٹائپ کی ٹیم نے افسران بالا کے حکم سے، کیونکہ وہ اکثر اوقات اس بارے میں بریفنگ بھی دیتے رہتے ہیں، ہاٹ سپاٹس کے بارے میں ڈسکس کرتے رہتے ہیں کہ آپ کے فلاں ایریا میں کورنگ زیادہ ضروری ہے، کیونکہ آج کل ہمارا سینٹرلائز سسٹم چل رہا ہے، ہمیں ٹیبز دیے گئے ہیں، ان سے لوکیشن جنریٹ ہو رہی ہوتی ہے. اس کے علاوہ ہم نے واٹس ایپ گروپس بنائے ہوتے ہیں، ان میں جو ہمارے موبائل آفیسرز ہیں ان کی لائیو لوکیشنز چل رہی ہوتی ہیں. ہم اگر نہیں بھی باہر یا کہیں اور بیٹھے ہوئے ہیں یا کسی اور ایریا میں گشت کر رہے ہیں تو ہمیں ان کی لوکیشنز، ان کی ایکٹیویٹیز کا پتہ چل رہا ہوتا ہے. تو اس وجہ سے الحمدللہ ہم نے 4 گینگز کو پکڑا ہے جس کے ٹوٹل 15 ممبران تھے، اور ان سے تقریباً 27.5 لاکھ روپے کے قریب ریکوری کی ہے، جن میں 12 کے قریب بائکس ہیں، 1 رکشہ ہے اور باقی ہارڈ کیش ہے. ہارڈ
کیش بھی ہے. نارکوٹکس کا بتائیے گا, کوئی یہ بھی کوئی بڑی کارروائیاں حالیہ دنوں میں سامنے آئی ہیں؟ جی الحمدللہ. ایک تو ہم نے ابھی تازہ کل ایک بہت بڑی کارروائی کی, بدنام زمانہ عامر بٹ, جس کو آلموسٹ ہر تھانے کی پولیس ڈھونڈ رہی تھی کہ یہ پکڑا جائے, کیونکہ یہ کام کر رہا تھا بڑے پیمانے پہ. اس حوالے سے ہم نے پھر اس پہ اس کی سی ڈی آر پہ ورکنگ کی, اس کی پوری فیملی پہ ورکنگ کر کے اس کو ہم نے پکڑا ہے, اور الحمدللہ اسے منشیات بھی برآمد کی ہے 3 کلو کے قریب. تو اس سے ہم نے جوڈیشل کروایا ہے, انشاءاللہ اسے سزا کروائیں گے. ٹھیک ہے. اچھا, یہ اوور آل کارروائیوں کی صورتحال ہو گئی. دوبارہ اسی کیس کی جانب آتے ہیں. کچھ سوالات ایسے ہیں جن کا جواب آنا بہت ضروری ہے, خاص طور پہ ان کی جو لائف ہے, کس طرح کی زندگی یہ گزار رہے تھے میاں بیوی. اچھا یہ بتائیے گا کہ پہلے بھی کبھی کوئی اس طرح کا جھگڑا ہوا ہے یا حالات اس طرح کے ہوئے ہیں کہ کوئی مارنے مرانے کی کوئی بات ہوئی ہو میاں بیوی کے درمیان؟ اہل محلہ سے جب ہم نے پتہ جوئی کی تو انہوں نے بتایا کہ یہ لڑائی جھگڑا تو کرتے رہتے تھے, لیکن یہ مارنے والا یا ایکسٹریمزم فیکٹر جو تھا وہ یہ پہلے کبھی اتنا دیکھنے میں نہیں آیا. یہ آپس میں لڑتے جھگڑتے رہتے تھے. بیوی تھوڑی ڈومیننٹ تھی اس میں, تو وہ چاہ رہی تھی کہ ہم ٹوبہ ٹیک سنگھ شفٹ ہو جائیں, یہ چاہتا تھا کہ میں ادھر رہنا چاہتا ہوں. تو اس وجہ سے یہ لڑائی طول پکڑ گئی, تو ریزلٹنٹلی بچوں کی صورت میں انہیں قربانی دینا پڑی, اور بندے کو اب انشاءاللہ ہم اس کو سزا دلوائیں گے. ٹھیک ہے. دنیا کا کوئی بھی مذہب, کوئی بھی سویلائزیشن آپ کو یہ تو دنیا کی انسانوں کی بات میں کر رہا ہوں, جانور بھی اپنے بچوں سے اتنا پیار کرتے ہیں. مشاہدے میں آیا ہوگا کہ ان کے بچوں کے ساتھ بھی اگر کوئی چھیڑ چھاڑ کرتا ہے تو وہ بڑا سخت اس پہ ریئیکٹ کر رہے ہوتے ہیں. تو یہ آپ کی ذمہ داری ہے. اگر خدا نہ خواستہ کوئی اس طرح کا کہ گھر میں حالات ہوتے ہیں تو راستے ہیں, سیپریشن کا راستہ ہے. معاشرہ کم از کم اتنا اسٹرانگ تو ہے, ابھی اتنی بے حسی اس معاشرے میں نہیں ہوئی کہ حالات کسی کے اپنے بچوں کو قتل کرنے تک آ جائیں. تو یہ یقیناً پریشان کن ایک عمل سامنے آیا ہے. ملزم محمد اکمل کو پولیس نے فوری طور پر گرفت میں لے لیا, جو جائے وقوع سے فرار ہونے میں ناکام رہا. گھریلو ناچاکی کا یہ واقعہ 2 معصوم جانیں لے گیا. ماں اپنی اولاد کے غم میں نڈھال ہے اور انصاف کی متقاضی ہے. دوران تفتیش یہ بات سامنے آئی کہ ملزم اکمل اور اس کے گھر والوں بھی بچیوں کی ماں پر تشدد کرتے تھے. اہل محلہ نے پولیس کو بتلایا کہ لڑائی جھگڑا معمول تھا, لیکن ملزم اکمل کا وحشی پن اس حد تک بڑھ جائے گا اس بات کا کسی کو اندازہ نہ تھا. دوران تفتیش قتل کی وجہ یہ سامنے آئی کہ ماں اپنی بچیوں کو لے کر اپنے آبائی علاقے ٹوبہ واپس جانا چاہتی تھی کہ وہ اپنی اولاد کی اچھی پرورش کر سکے اور گھریلو مسائل کو خوش اسلوبی سے حل کر کے واپس اپنے شوہر کے پاس آئے. لیکن ملزم محمد اکمل یہ سمجھ بیٹھا تھا کہ یہ عورت مجھ سے خلا لے کر بچے اپنے ساتھ رکھنا چاہتی ہے. اس وقت بچیوں کی والدہ ہمارے ساتھ موجود ہیں, ان سے مزید جانتے ہیں. کیونکہ والدہ ہمارے ساتھ ہیں, ان سے ہم بات کرتے ہیں, جانتے ہیں کہ کیا یہ ماجرا ہوا. کوشش کرتے ہیں بات کرنے کی, ظاہر سی بات ہے بہت تکلیف میں ہے, بہت زیادہ وقت نہیں ہوا یہ واقعہ ہوئے ہوئے. یہ بتائیں کہ کتنا عرصہ سے یہ مار کٹائی اور یہ سب کچھ چل رہا ہے گھر؟ 9 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਸਰ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਹੁੰਦੀ ਨੂੰ, ਲੇਕਿਨ ਇਗਨੋਰ ਹੁੰਦੀ ਰਹੀ ਗੱਲ, ਇਗਨੋਰ ਹੁੰਦੀ ਰਹੀ, ਛੱਡਦੀ ਰਹੀ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ. ਲੇਕਿਨ ਆ ਕੱਲ ਪਰਸੋਂ ਤੱਕ ਤੇ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੀ ਹੋ ਗਈ, ਇੰਨਾ ਕੁ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਇੰਨੇ ਤਸ਼ੱਦਦ ਕਰਦਾ. ਮੇਰੇ ਤਸ਼ੱਦਦ ਕੀਤੇ ਆ, ਨੱਕ ਦੀ ਹੱਡੀ ਨੇ ਬਿੰਗੀ ਕਰਤੀ, ਅਬੁੱਲਾ ਤੇ ਮੇਰੇ ਨੇ ਟੱਕਰਾਂ ਮਾਰੀਆਂ ਇੰਨੀਆਂ ਜ਼ਿਆਦਾ. ਇਹਦਾ ਅੱਬੂ, ਇਹਦੀ ਮਾਂ, ਇਹਦੀ ਭੈਣ ਵਿੱਚ ਹੀ, ਇਹਦੀ ਮਾਂ, ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਰਲ ਕੇ ਕੀਤਾ ਸਰ. ਮੇਰੀਆਂ ਬੱਚੀਆਂ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਦੂਰ ਕੀਤੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ. ਅੱਛਾ ਇਹ ਦੱਸੋ ਵੀ ਤੁਸੀਂ 3 ਬੱਚੀਆਂ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਛੱਡ ਕੇ ਆਏ ਹੋ ਜਦੋਂ ਆਏ ਹੋ ਇੱਥੇ? ਹਾਂਜੀ 3 ਬੱਚੀਆਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਆਈ ਹਾਂ ਸਰ ਮੈਂ. ਆਖਰੀ ਵਾਰੀ ਕੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਸੀ ਇਹਦੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ? ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਆਖਰੀ ਵਾਰੀ ਗੱਲ ਇਹਨੇ, ਇਹਦੇ ਅੱਬੂ ਨੇ ਮੇਰੀ ਬੱਚੀਆਂ ਝੋਲੀ ਚੋਂ ਸਾਈਡ ਤੇ ਕਰਤੀਆਂ, ਪਰ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਬੱਚੀਆਂ ਛੱਡ ਦੇ, ਬਾਅਦ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਲੈ ਲਈਆਂ ਬੱਚੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ. ਅੱਛਾ, ਤੁਸੀਂ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹੋ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ? ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਕੰਮ?
ਇਹ ਕਿਉਂ ਬੱਚੀਆਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਦੇ ਰਿਹਾ? ਇਹਨੇ ਬੱਚੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਦੇ ਰਿਹਾ ਕਿ ਤੂੰ ਬੱਚੀਆਂ ਕਿੱਥੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਊਂਗੀ, ਲੇਕਿਨ ਮੇਰੇ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਭੈਣ ਭਰਾ ਤੇ ਹਨ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਤੇ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਮੈंने ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ, ਮੈਂ ਕਿ ਤੂੰ ਵੀ ਨਾਲ ਚੱਲ ਮੇਰੇ, ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਛੱਡ ਕੇ ਜਾਊਂਗੀ, ਤੂੰ ਵੀ ਨਾਲ ਚੱਲ, ਇੱਥੇ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਮਾਰਦੇ ਕੁੱਟਦੇ, ਤੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਹਿਣ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਮਾਰਦਾ ਕੁੱਟਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਨਹੀਂ ਹਟਿਆ ਸਰ ਇਹ। ਕੀ ਵਜ੍ਹਾ ਕੀ ਲੜਾਈ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਕੀ ਹੈ, ਕਿਉਂ ਲੜਦਾ ਸੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ? ਐਸੀ ਗੱਲ ਤੋਂ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੀ ਸੀ ਕਿ ਆਪਾਂ ਮੇਰੀ ਅੰਮੀ ਘਰ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ, ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸਕੂਨ ਲੈਣ ਦਿੰਦੇ ਇਸ ਘਰ 'ਚ। ਜ਼ਹਿਨੀ ਦਬਾਅ, ਜ਼ਹਿਨੀ ਸ਼ਿਕਾਰ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੀ ਇਸ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜ਼ਰਾ ਸਕੂਨ ਆ ਜਾਏਗਾ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਵਾਪਸ ਆ ਜਾਵਾਂਗੀ ਤੇਰੇ ਕੋਲ। ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਸੁਲਹ ਸਫਾਈ ਨਾਲ ਛੱਡਿਆ, ਬੱਚੀਆਂ ਵੀ ਤੈਨੂੰ ਮਿਲਦੀਆਂ ਰਹਿਣਗੀਆਂ, ਮੈਂ ਵੀ ਤੈਨੂੰ ਮਿਲਦੀ ਰਹੂੰਗੀ, ਜਿੱਦਾਂ ਮਰਜ਼ੀ ਆ ਵੀ ਜਾਵੇਂ, ਕੋਈ ਮੇਰੇ ਘਰ ਦੇ ਤੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਰੋਕਦੇ ਟੋਕਦੇ। ਲੇਕਿਨ ਸਰ ਇਹਨੇ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੁਣੀ। ਅੱਛਾ, ਹੁਣ ਇਹ ਦੱਸੋ ਵੀ ਤੁਸੀਂ 3 ਦਿਨ ਤੋਂ ਆਪਣੀ ਵਾਲਦਾ ਦੇ ਘਰ ਹੋ, ਇਹਦਾ ਕੋਈ? ਰਾਤੀ ਗਈ ਸਰ। ਅੱਛਾ, ਰਾਤ ਆਏ? ਹਾਂਜੀ ਰਾਤੀ ਗਈ, 3 ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਇਸ ਗੱਲਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੂੰ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਗਈ। ਰਾਤੀ ਆ ਕੇ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਵਾਲਦਾ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਇੱਥੋਂ ਲੈ ਜਾਓ ਆ ਕੇ। ਵਾਲਦਾ ਤੁਹਾਡੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਏ? ਹਾਂਜੀ, ਮੇਰੀ ਵਾਲਦਾ, ਮੇਰਾ ਭਾਈ, ਮੇਰਾ ਛੋਟਾ ਭਾਈ ਮੈਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਜਾ ਕੇ। ਸੁलह सफाई नाल या झगड़ा होया? बहुत झगड़ा होया सर, पूरी गली इकट्ठी हुई सी। 9 साल हो गए शादी हुई को, और 9 साल में ये पहले दिन से ये लड़ाई झगड़े और ये सब कुछ शुरू हुआ, और फिर नतीजा इतना भयानक और अफसोसनाक जो है वो सामने आ रहा है। अच्छा, ये दसो कि तुसी पहले 2-3 साल को मामला ठीक रहे ने तुहाडे? थोड़े बहुत ठीक सी, इस करके कोई कदम नहीं मैं चुकिया, कोई कदम, कोई गलबात कोई नहीं हुई। चलो कोई नहीं, बच्चियां दे मूँह नूं बच्चियां दा बाप, इन्नों भी बीवी लभ जानी, बंदा मैनूं भी लभ जाना, ठीक हो गया। मैं ये कह रही कि बच्चियां अपने बाप दे सिर ते रहन, इन्हां दा साया मिलदा, लेकिन ऐ नहीं हटदा, अपने माँ बाप दे कहण ते अपनी भैन दे कहण ते मैनूं मारदा है। सही। अच्छा, लड़ाई शुरू इस वजह तो हुई भी तुसी कहंदे सी कि इत्थे आ जाए, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋ ਟੋਬੇ ਚਲਾ ਜਾਏ, ਠੀਕ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਹੀ ਰਹਿਣਾ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਇਹ ਲੜਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦਾ ਕੀ ਸੀ? ਇਹ ਹਲਵਾਪੁਰੀ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਹਲਵਾਪੁਰੀ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ, ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਇਹੀ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ? ਹਾਂਜੀ। ਇਹ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ? ਨਹੀਂ, ਨੋਬੜ ਆਏ ਹਨ। ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਲੜਾਈ ਕਿਸੇ ਸੁਲ੍ਹਾ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਵੀ ਕੀਤੀ ਹੈ? ਕੋਈ ਬਰਾਦਰੀ ਖਾਨਦਾਨ, ਕੋਈ ਮਹੱਲੇ ਵਾਲੇ, ਕੋਈ? ਹਾਂਜੀ, ਮਹੱਲੇ ਵਾਲੇ ਨੇ ਕੀਤੀ ਸੀ ਰਾਤੀ ਸੁਲ੍ਹਾ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼, ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਇਹ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਅਗਰ ਸੁਲ੍ਹਾ ਮੈਂ ਕਰਨੀ ਹੈ ਨਾ ਤੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਚੱਲੇ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਸੁਲ੍ਹਾ ਤਦ ਕਰਕੇ ਕਰਾਂਗੀ बस। गुफ्तगू आप सुन रहे हैं, हालात क्या थे जिनकी वजह से इतना अफसोसनाक वाक़या पेश आया है, और इन बच्चियों की नानी जो हैं वो हमारे साथ होंगी, उनसे हम जानेंगे कि ये कब से ये सब कुछ शुरू था और कैसे होता रहा है, अब आखिरी दफ़ा जो है वो क्या हुआ था जिस वजह से इतना बड़ा वाक़या हुआ। बच्चों का अपने ननिहाल से रिश्ता अनमिट और अनमोल होता है। नवासियों का अपनी नानी से रिश्ता मोहब्बत से भरपूर था। मोहब्बत, उल्फत और शफकत का ये रिश्ता इस एहसास पे मरवी होता है जो नाकाबिले बयां होता है। ईमान फातिमा और नूर फातिमा की मौत ने सबको रंज में मुब्तला किया और अपने प्यारों के दिलों पे एक कयामत गिरा दी। ये वाक़या नाकाबिले बर्दाश्त है। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं बच्चियों की नानी। आइए उनसे जानते हैं कि घर के क्या हालात थे जिस वजह से इस मुजरिम ने इंतहाई कदम। 2 मासूम बच्चियों की जो नानी हैं वो हमारे साथ हैं, उनसे हम बात करते हैं, उनसे जानते हैं कि शादी कैसे हुई और फिर झगड़ा जो है वो कैसे इन दोनों मियाँ बीवी के दरमियान होता रहा। आप ये बताइएगा कि 9 साल पहले रिश्तेदार नहीं थे, कौन लोग हैं जिन? ਅਨੂਪੜ ਸੀਗੇ, ਰਿਸ਼ਤਾ ਲੈਣ ਗਏ ਸੀਗੇ, ਮੇਰੀ ਬੜੀ ਬੇਟੀ ਦਾ ਲੈਣ ਗਏ ਸੀਗੇ, ਲੇਕਿਨ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਇਹ ਵੀ ਪਸੰਦ ਬੱਚੀ ਛੋਟੀ ਵੀ ਆ ਗਈ, ਅਜੇ ਸ਼ਾਦੀ ਦੇ ਕਾਬਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਹੈਗਾ, ਬੜੀ ਦਾ ਹੀ ਕਰਨਾ, ਛੋਟੀ ਦਾ ਨਹੀਂ। ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਮੁੰਡੇ ਦਾ, ਇਹਦਾ ਵੱਡੇ ਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਤੇ ਛੋਟੀ ਦਾ, ਛੋਟਾ ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰਾ ਵੀ ਨਾਲ ਹੀ ਕਰੋ। ਚਲੋ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸਿਲਸਿਲਾ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਚਲੋ ਹੋਰ ਵੀ ਪਾਸੇ ਅਸੀਂ ਲੱਭਣਾ ਹੀ ਆ, ਚਲੋ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕਰ ਦਾਂਗੇ। ਇੱਦਾਂ ਕਰਦਿਆਂ ਕਰਾਉਂਦਿਆਂ ਭੈਣਾਂ ਭਰਾਵਾਂ ਨਾਲ, ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਠੀਕ ਆ ਅੰਮੀ, ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਮਰਜ਼ੀ। ਉਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵਾਲਿਦ ਵੀ ਜ਼ਿੰਦਾ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਦੇਖ ਦੁੱਖ ਕੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਚਲੋ ਠੀਕ ਆ, ਕਰਤਾ। ਜਿਹੜੀ ਮੇਰੀ ਬੜੀ ਬੇਟੀ ਹੈ ਨਾ, 3 ਮਹੀਨੇ ਨਹੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵਸਾਈ। 3 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਾ ਉਹਨੂੰ ਬੱਚਾ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਤੇ ਲੜਾਈ ਝਗੜੇ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦ 'ਤੇ ਨੇ ਘਰ ਛੱਡ ਗਿਆ, ਮੇਰੇ ਘਰ ਛੱਡ ਗਿਆ। ਤੇ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਨਾ ਤਕਰੀਬਨ 4-5 ਦਿਨ ਹੋਏ, ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਅਮਜਦ ਲੈ ਜਾ ਕੇ ਜ਼ਰਕਾ ਨੂੰ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਠੀਕ ਆ, ਹੁਣ ਲੈ ਜਾ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਲੈ ਜਾਊਂਗਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਅੰਮੀ ਮੈਂ ਅੱਛਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਗੁਜ਼ਰਦਿਆ ਬੇਟਾ ਕਾਫੀ ਚਿਰ ਗੁਜ਼ਰ ਗਿਆ, ਇਹ ਨਾ ਆਇਆ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਕੇਸ ਕਰਤਾ ਟੋਬੇ ਥਾਣੇ, ਆਪਣੇ ਚੀਮਾ ਸੀ ਉਦੋਂ ਜੱਜ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ
ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੱਦ ਸੁੱਦ ਲਿਆ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸੁਲਾਹ ਕਰਾਤੀ, ਵਾਪਸ ਫੇਰ ਭੇਜਦੇ। 3 ਦਿਨ ਫੇਰ ਬੱਚੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ 4 ਦਿਨ ਰੱਖੀ, ਮੁੜ ਕੇ ਫੇਰ ਮੇਰੇ ਘਰ ਛੱਡ ਗਏ। ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਛੱਡ ਗਏ, ਇਹਦੇ ਬੱਚੀ ਦੇ, ਮੇਰੀ ਬੜੀ ਬੱਚੀ ਦੇ ਬੇਟਾ ਹੋਇਆ, ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ, ਕੋਈ ਨਾ, ਇਹਨਾਂ 'ਚੋਂ ਕੋਈ ਨਾ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਮੁਬਾਰਕਬਾਦ ਮੈਂ 3 ਵਜੇ ਦਿੱਤੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਤਦ ਵੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਦਾ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਖੈਰ ਸਾਡੇ ਘਰ ਕੋਈ ਨਾ। ਤੇ ਰਾਤ ਦੂਸਰੇ ਦਿਨ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਅਸਰ ਵੇਲੇ ਅਮਜਦ ਗਿਆ ਮਠਿਆਈ ਦਾ ਡੱਬਾ ਲੈ ਕੇ। ਅੰਮੀ ਜੀ ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੁਬਾਰਕ ਹੋਵੇ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਬੇਟਾ ਤੈਨੂੰ ਮੈਂ ਰਾਤੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਸਰਕਾਰ ਠੀਕ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਤੂੰ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕਿਹੜਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਫੋਨ ਫੜਾਤਾ ਬਾਜੀ ਨੂੰ, ਵੀ ਬੱਚੇ ਮੇਰੇ ਕੁਆਰੇ ਆ, ਕਿੱਦਾਂ ਉਹ ਦੇਖਦੇ ਆਲਾ ਦੁਆਲਾ, ਵੀ ਜੇ ਕਿਤੇ ਹਸਪੀਟਲ ਮੈਨੂੰ ਜਾਣਾ ਪੈਂਦਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਕੀ ਕਰਦੇ। ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ 3 ਵਜੇ ਮੈਂ ਫੋਨ ਕਰਦੀ ਰਹੀ, ਤੂੰ ਫੋਨ ਨਾ ਚੁੱਕਿਆ। ਪਰ ਅੱਲਾ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ, ਅੱਲਾ ਨੇ ਬੇਟਾ ਘਰ ਹੀ ਅੱਲਾ ਨੇ ਰਹਿਮਤ ਕਰਤੀ ਬੱਚੇ ਦੀ। ਮੁੜ ਕੇ ਉਹ ਦਿਨ ਜਾਵੇ, ਅੱਜ ਦਾ ਆਵੇ। ਫਿਰ ਬੇਟਾ 1.5 ਸਾਲ ਦਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਆਏ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਅਦਾਲਤੋਂ ਬੱਚੀ ਦੀ ਲੜਾਈ ਝਗੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਮਤਲਬ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ। ਮੁੜ ਕੇ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਇਹ ਕੰਮ ਹੋਇਆ, ਤੇ ਮੇਰੀ ਬੱਚੀ ਨੂੰ ਨਾ ਬਰਗਲਾ ਕੇ ਇੱਥੇ ਇਹ ਚੋਰੀ ਆ ਗਿਆ, ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ ਇਹਨਾਂ ਨੇ, ਚੋਰੀ ਲੈ ਆਏ ਇੱਥੇ। ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਚੋਰੀ ਲਾਏ ਤੇ ਮੁੜ ਕੇ ਇਹ ਗਿਆ, ਸਾਡੀ ਉੱਥੇ ਬਹੁਤ ਲੜਾਈ ਹੋਈ, ਬੜੀ ਦੁਨੀਆ ਇਕੱਠੀ ਹੋਈ। ਫਿਰ ਪੁਲਿਸ ਵੀ ਆ ਗਈ, ਇਹ ਉਹ ਨੋਤੀਤੀਆਂ ਦੇ ਬੇਟਾ ਸਤਾਈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਈ। ਫਿਰ ਬੱਚੀ ਨਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਆ ਗਈ। ਅਸੀਂ 3 ਸਾਲ ਬੱਚੀ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇ। 3 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੋ ਮੇਰੇ ਦਿਲ ਨੂੰ ਹੌਲ ਜਿਹਾ ਪਿਆ, ਮੈਂ ਆ ਗਈ। ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਸਾਡਾ ਇੱਥੇ ਘਰ ਆ ਕੇ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਤੇ ਆ ਬੜੀ ਜਿਹੜੀ ਬੇਟੀ ਆ ਇਹ ਹੋਈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੁੜ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਐਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੜਾਈ ਫਸਾਦ, ਝਗੜਾ, ਲੜਾਈ ਫਸਾਦ, ਮਨ ਮਨਈਏ ਬਸ ਕਰਕੇ ਛੱਡ ਜਾਣੇ। ਬੱਚੀਆਂ ਆ। ਅੱਜ ਬੱਚੀਆਂ ਨੂੰ ਆ ਚੌਥੇ ਮੇਰੀ ਬੇਟੀ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਫੋਨ ਕੀਤਾ ਆਪਣੇ ਭਰਾ ਨੂੰ, ਕਹਿੰਦੀ ਜਿੱਦਾਂ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਮੈਨੂੰ ਆ ਕੇ ਲੈ ਜਾਓ, ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਮਾਰਦੇ ਕੁੱਟਦੇ ਆ। ਖੈਰ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਬੇਟਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਰਹਿਣ ਦਿਓ, ਧੀਆਂ ਦਾ ਮਸਲਾ ਵਾ, ਨਹੀਂ ਠੀਕ, ਐਵੇਂ ਲੜਾਈ ਹੋਊਗੀ, ਮੈਂ ਜਾਣੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਇਕੱਲੀ ਮੈਂ ਆਈ। ਬੇਟਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਇੱਦਾਂ ਮੇਰੀ ਬੇਟੀ ਬੈਠੀ ਆ, ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਹੋਈਆਂ ਕਤਰੀਆਂ। ਤੇ ਮੈਂ ਨਾ ਇਹਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਅਕਮਲ ਭਾਜੀ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਦੇਖ ਲਾ ਤੂੰ ਜਦੋਂ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਜ਼ੈਨਬ ਨੂੰ, ਤੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਅਕਮਲ ਮਾਰੂਗਾ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਅਕਮਲ ਨੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਦੇਖ ਲੈ ਕੁੜੀ ਕਿੱਦਾਂ ਮਾਰ ਕੇ ਸਜਾਈ ਪਈ ਆ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਆ ਕਰਨ ਵਾਲੀ। ਅਕਬਾਜੀ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਅੱਗੇ ਬਣਾ ਸਵਾਰ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ, ਅਕਮਲ ਇਹਨੇ ਨਾਲੇ ਤਾਂ ਕੁੜੀ ਦੇ ਮੂੰਹ ਤੇ ਚਪੇੜ ਮਾਰੀ, ਨਾਲੇ ਇਹਦੇ ਵਾਲ ਪੁੱਟੇ। ਜਿਹੜਾ ਕਹਿੰਦਾ ਅੱਗੇ ਮੇਰਾ ਕੁਛ ਤੇ ਹੁਣ ਬਹੁਤ ਸੱਦ ਲਾ ਮੈਨੂੰ, ਕਹਿੰਦਾ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤ ਜਿਹੜੇ ਆ ਬਦਮਾਸ਼, ਨਿਕਲ ਬਾਹਰ। ਫਿਰ ਇਹਦੇ ਬਾਪ ਨੇ ਨਾ ਇਹਨੂੰ ਉੱਠ ਕੇ ਝਿੜਕਿਆ, ਤੇ ਇਹਦੀ ਮਾँ, ਇਹਦੀ ਭੈਣ, ਉਹ तमाशा लाया मेरी बेटी ਨੂੰ ਕੁੱਟਿਆ। मतलब ये झगड़ा होता रहा, लड़ाई होती रही। ये ना चाह कि 9 साल पहले शादी हुई और शादी के फ़ौरन बाद ही ये सब कुछ शुरू हो गया, और ये लड़ाइयाँ झगड़े बढ़ते गए और मामलात यहाँ तक पहुँच गए कि जो ख़ातून है, बच्चों की माँ है, उनको इन्हें लेके जाना पड़ा। एक रात पहले बच्चियों की माँ को ये लेके जाते हैं उनके मैके वाले, और उसी रात अकमल नामी ये दरिंदा अपनी दोनों बेटियों का कत्ल कर देता है। मोहम्मद अकमल नामी एक जालिम बाप ने अपनी 2 कमसिन बेटियों का वहशियाना तशद्दुद का निशाना बनाकर कत्ल कर दिया। ये तबाहकुन जुर्म घरेलू तशद्दुद के वाक़यात में खतरनाक हद तक इजाफे को नुमाया करता है, जो अक्सर नज़रअंदाज कर दिया जाता है। 2 मासूम जानों का ज़िया इस समाजी लानत के खिलाफ इज्तमाई कार्रवाई की फौरी ज़रूरत की वाज़ेह याद दहानी का काम करता है। पुलिस ने मुल्ज़िम मोहम्मद अकमल को फौरी तौर पर गिरफ्त में लेते हुए कानूनी कार्रवाई का आगाज़ कर दिया है और लवाहिकीन को यकीन दिलाया है कि उनको इंसाफ मिलेगा। इस वक्त हमारे साथ मौजूद है डीएसपी सर्कल डी टाइप, आइए उनसे जानते हैं। इसी पर बात करते हैं। डीएसपी सर्कल चौधरी मुनीर अहमद साहब हमारे साथ मौजूद हैं। इनसे सर बहुत शुक्रिया वक्त इनायत करने का। पहले तो ये बताइएगा कि ये वाक़या पेश किस तरह से आता है, पुलिस इस पर कैसे रिस्पॉन्ड करती है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वाक़या तो ये बड़ा अफसोसनाक वाक़या है। हमें 4 बजे इतला मिली है, मैं गया हूँ, हमारे एसपी साहब भी आ गए, SHO साहब मौके पहुँचे हैं। या देखा 2 मासूम बच्ची हैं, पता चला एक का नाम नूर फ़ातिमा, वो तकरीबन 7 साल उम्र है, और इसकी छोटी बहन थी ईमान फ़ातिमा, उसकी 5 साल उम्र थी। वो दोनों मुर्दा हाल में चार पड़ी हुई थी। तो हमने कोशिश की कि उसे वालों को पकड़ लिया। जब उससे पूछा आपने क्यों मारा इसको, तो वो कह रहा असल में हुआ इसका ये है कि इसकी मियाँ बीवी की आग लड़ाई हुई है। पीछे से फिर इसकी सास आ गई और उसका
اس کی وائف کا بھائی آ گیا، انہوں نے کوشش کی ان کو صلح کرانے کی، کمپرومائز نہیں ہو سکا۔ جو اس کی بیوی تھی وہ اکٹوبر ٹیکسی کی رہنے والی ہے، وہ اکٹوبر ٹیکسی جانا چاہ رہی تھی کہ ہم نے ادھر نہیں رہنا، البتہ برگا وہ بچوں کو ساتھ لے کے جانا چاہ رہی تھی، لیکن بچے اس نے نہیں دیے، اس نے سمجھا شاید بچے میں ساتھ نہیں دوں گا تو یہ واپس آ جائے گی، وہ چلے گی۔ بعد میں اس نے پھر اپنا اس کو گلا دبا کے قتل کر دیا۔ جب اسے پوچھا آپ نے کیوں قتل کیا تو اس نے یہی کہا کہ جی یہ جو میری وائف ہے یہ لوگوں کو کام کرتی ہے، تو میں نے سوچا کہ میری بھی بچی ہیں، کل کو یہ لے جائے گی تو یہ بھی لوگوں کو کام کرے گی، اور بڑا ہی افسوسناک واقعہ ہوا۔ یقینی طور پہ ایک افسوسناک واقعہ ہے۔ پیشے کے اعتبار سے ملزم کیا کرتا ہے اور کب سے ان کی ناچاکی تھی یہ معلوم ہو سکا؟ اصل میں نا یہ ناچاکی ان کی یہ کہ ایک وجہ یہ بھی ہے، ملزم جو ہے نا یہ تو سموسے کی ایک شاپ ہے وہاں پہ نگینہ سر میں، وہاں پہ یہ شاپ پہ جو بطور ویٹر کام کرتا ہے۔ اصل میں جو ملزم کا چھوٹا بھائی ہے نا اس کی سالی کے ساتھ شادی ہوئی تھی پہلے، وہ 6-7 سال پہ اس کی طلاق ہو گئی۔ وہ جو اس کی سسٹر نے جس کو طلاق دی وہ بھی انٹرفیئر کر رہی تھی کہ یہ میری سسٹر بھی ادھر نہ، میرا مطلب وہ کوئی نہ مسئلہ پیدا کرتی ہوئی کرتی تھی۔ ناچاکی کافی دیر سے تھی ان کی گھر میں چلی آ رہی، لیکن وقت چل رہا تھا، بات اتفاق سے بھائی یہ واقعہ پیش آ گیا۔ جو ناچاکی کی گھریلو وجہ تھی وہ جو قاتل ہے اس کے بھائی کی اس کی بیوی کے ساتھ شادی اور ان کی پہلے آپس میں ناچاکی کی وجہ سے ان کے گھر میں بھی حالات جو ہے وہ خراب ہونا شروع ہو گئے۔ غربت، مہنگائی، دوسرے فیکٹرز ملتے گئے اور یہ ناچاکیاں روز مرہ کے جھگڑوں میں تبدیل ہوتی گئیں۔ نتیجتاً جو خاتون تھیں وہ اپنے میکے چلی گئیں اور بچوں کی واپسی کا کلیم کرنے لگیں وہ عدالت کے تھرو۔ تو بچیاں تھیں چھوٹی، تو یہ ملزم مبینہ طور پہ یہ بتا رہا ہے کہ اس نے صرف اس وجہ سے ان 2 بچیوں کو قتل کیا کہ اسے یہ خوف تھا یا اس کے ذہن میں یہ بات تھی کہ یہ بچیوں کو کا مس یوز کرے گی یا انہیں لے جائے گی، اس سے دور کر دے گی۔ لیکن بہرحال 2 معصوم جانیں چلی گئی ہیں، یہ کسی بھی طور پہ قابل معافی نہیں ہے۔ مزید اسی پہ بات کریں گے، لیکن اس سے پہلے گزشتہ 1 مہینے میں تھانہ ڈی ٹائپ کی کارکردگی بڑی زبردست رہی ہے۔ کچھ گینگز بڑے جو ہینیس کرائم میں جو ملوث تھے گینگز ان کو گرفتار کیا گیا، برآمدگیاں ان سے کی گئی ہیں، لوگوں کو ان کا مال مسروقہ لوٹایا گیا ہے، لوٹا ہوا مال جو ان سے تھا وہ انہیں واپس کیا گیا ہے۔ یہ ہم ڈی ایس پی صاحب سے پوچھتے ہیں، 1 ماہ کے دوران بڑے گینگز پکڑے گئے، اس حوالے سے بتائیے گا۔ یہ جو 1 ماہ اگست کا مہینہ جو ہمارے ایس ایچ او عدیل مصطفیٰ صاحب ہیں، بڑے ہی محنتی آدمی ہیں، ان کی ٹیم ہے، ان کی ٹیم کو میرا مطلب پوری کوشش کی، انہوں نے 4 گینگ انہوں نے پکڑے ہیں، 4 گینگ کے 15 ممبروں کو گرفتار کیا اور ان سے 10 موٹر سائیکل برآمد کی ہیں، کچھ ریکوری کی، زیور ریکور کیا، برآمدگی موٹر سائیکل ریکور کی ہیں، موبائل ریکور کی ہیں، نقدی ریکور کی ہے، تقریباً 27,28,000 روپیہ ریکور کیا، اور اس کے علاوہ اپنا ان سے اسلحہ ویپن کی ایک کلاشنکوف بھی برآمد کی ہے۔ 4 گینگز گرفتار کیے گئے ہیں۔ اب کس طرح کی یہ وارداتیں کرتے تھے؟ لوٹ مار، چوریاں، قتل کی وارداتوں میں ملوث تھے؟ تھوڑا بتائیے گا اس حوالے۔ اس میں زیادہ تر تو واردات چھیننے والی بات ہے، جو لوگوں کو راستے میں روک لیتے ہیں موٹر سائیکل بجانے کے لیے۔ یہ گینگ اس میں جو موٹر سائیکل چوری کا تھا، جو لوگوں سے موٹر سائیکل چوری کرتے ہیں بھائی یہی واردات کرتے تھے۔ بالکل ٹھیک ہے۔ اچھا، آخر میں سرکل کے لوگوں کے لیے کوئی آپ پیغام دینا چاہیں؟ پولیس ظاہری سی بات ہے ایک معاشرے کے ساتھ، عام شہریوں کے ساتھ مل کے کام کر رہی ہوتی ہے، تو یہ بتائیے گا کہ رسپانس پبلک کا کیسا ہے پولیس کو لے کے، اور کوئی پیغام دینا چاہیں آپ؟ پولیس کا رسپانس عوام سے بہت اچھا آ رہا ہے۔ ہر جمعے کو ہم کسی نہ کسی مسجد میں کھلی چائے لگاتے ہیں، لوگ بڑے خوشی محسوس کرتے ہیں کہ ہم پولیس ہمارے پاس آ رہی ہے ہماری باتیں سننے کے لیے۔ عوام کے لیے یہی ہے کہ اگر ان کو کسی کرمنل کی کوئی انفارمیشن ملے، کوئی کرائے پہ رہ رہا ہے تو ہمیں فوری اطلاع کریں، اگر کوئی منشیات بیچ رہا ہے تو ہمیں فوری بتائیں، تاکہ اگر جو ہمارے نالج میں نہیں ہے تو ہم بر وقت کارروائی کر سکیں۔ گفتگو آپ نے سنی ہے، اور خاص طور پہ ان 2 معصوم بچیوں کے قتل کے حوالے سے جو انویسٹیگیٹو پہلو ہیں یا پولیس نے جس طرح سے رسپونڈ کیا فوری طور پہ اور ملزم کو فوری طور پہ پابند سلاسل کیا گیا، گھریلو ناچاکی یا کوئی بھی وجہ ہو، 2 انسانی جانوں کا اس طرح سے لے لینا کسی بھی طور پہ جسٹیفائڈ نہیں ہے کہ یہ معاملہ تھا کیا اصل میں، اور کس طرح سے اتنا یہ معاملہ بڑھا کہ 2 بچیوں کی جان چلی گئی۔
साफ यकीनी तौर पे उस माँ का हक है जिसकी 2 नन्ही मासूम कलियां इस दुनिया से चली गईं, और ऐसे सानेहात को रोकने के लिए मौसर इकदामात पर अमल दरामद करना नागुज़ीर है। मुशावरती खिदमात, हेल्पलाइंस और महफूज पनागाहें कमजोर खानदानों और खवातीन को अहम मदद फराहम कर सकती हैं। आइए हम मिलकर घरेलू तशद्दुद से मुताल्लिक खामोशी को तोड़ें और सब के लिए एक महफूज मुआशरा तश्कील दें। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं माहिर नफ्सियात समरीन अफजल। आइए उनसे बात करते हैं। ये बड़ा एक अहम मौजू है, जैसा कि मैं प्रोग्राम के पहले हिस्से में भी गुजारिश कर चुका हूँ कि एक अलार्मिंग सिचुएशन है इस तरह के वाक़यात के बढ़ने की। इसी पे हम सीनियर माहिर नफ्सियात मैम समरीन अफजल साहिबा हमारे साथ मौजूद हैं। इनसे हम बात करते हैं और इनसे जानते हैं कि क्या वजूहात हो सकती हैं इस तरह के वाक़यात की। मैम बहुत शुक्रिया वक्त इनायत करने का। ये बताइएगा कि एक कपल जो है वो अपनी मर्ज़ी से शादी कर लेता है, घर वालों की कॉन्सेंट के बग़ैर एक आउट ऑफ द वे जाके वो एक शादी करता है, निकाह करता है, या जिस तरह से भी। पहले तो इसका रीज़न बता दीजिएगा कि ये इसके पीछे क्या वजह है, वो क्यों घर वालों को एतमाद में नहीं लेना चाह रहे होते, क्या ये कोई कम्युनिकेशन गैप है, क्या वजह क्या है, पहले थोड़ी इस पे बात कर ली जाए। थैंक यू सो मच। आपने एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट जो सोशल इशू है आप ये कहें और साइकोलॉजिकल इशू जो है उसको हाईलाइट किया। जो आपने अभी मेरे से क्वेश्चन पूछा है उस पॉइंट ऑफ व्यू से, जैसे जिसको हम आप ये कहें कि एब्यूज़ के डोमेन में लेते हैं इसको, ठीक है, और जिसको हम ऑनर किलिंग और इस तरह गैरत के नाम पे इस तरह से वाक़यात का होना, और सिर्फ़ इसके लिए सिर्फ ये सोचना कि एक फ़ैक्टर है, बल्कि इसके लिए मैं ये समझती हूँ मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से सोशल फैक्टर्स भी हैं, साइकोलॉजिकल फैक्टर्स भी हैं और कुछ पर्सनल फैक्टर्स भी हैं। पर्सनल फैक्टर्स को हमने इस तरह से, आपका क्वेश्चन है कि यूजुअली लोग अगर कोई मैरिटल रिलेशन जो है या कोई रिलेशनशिप है, प्री मैरिटल कोई इस तरह की चीज़ें हैं जो कि वो अपनी चॉइस से ऑप्ट करना चाहते हैं, तो उसमें हम उनको शायद आप ये कहें कि हमारे कुछ कल्चरल नॉर्म्स, हमारी कुछ रिलीजियस पैटर्न, हमारी सोशल वैल्यूज़ जो बनी हुई हैं, जिस तरह का हमारा एनवायरनमेंट है जहाँ पे हमारा ब्रॉट अप हो रहा है, उस पॉइंट ऑफ व्यू से हम उस तरह की आप ये कहें कि उनको लिबर्टी फैमिलीज़ नहीं दे पाती हैं। जिसमें मैं ये समझती हूँ एक तो ये एलिमेंट हो गया कि हम एक तरफ से कंस्ट्रक्टेड हैं अपने एनवायरनमेंट से, अपनी रिलीजियस प्रैक्टिसेस से, कल्चर से। अपार्ट फ्रॉम दैट चीज़ें सोशल मीडिया की वजह से आप ये कहें, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की वजह से इतनी ज़्यादा आप ये कहें कि कंप्रेस हो चुकी हुई हैं कि लोगों के कम्युनिकेशन जो हैं वो बड़े आप ये कहें कि ईज़िली दे कैन कम्युनिकेट, ठीक है। और एक तो होता है कि सही मायनों में एक चीज़ जो आपके इन फ्रंट मौजूद है और उसके प्रोज एंड कॉन्स हमें खुद भी पता चल रहे होते हैं, फैमिली को भी आइडिया हो जाता है, या जो पर्सन जो कि एडल्ट हो चुका है वो खुद भी समझ रहा होता है कि इस लड़के में क्या करैक्टरिस्टिक्स हैं, या इस जो दूसरा पार्टनर है गर्ल में क्या करैक्टरिस्टिक्स हैं। मैंने तो अब ये भी एक चीज़ हमारे देखने में आई है कि जब इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के थ्रू जो कम्युनिकेशन सोशल फॉरम्स पे हो रहे हैं या चैट रूम्स में हो रहे हैं, उसके अंदर आप ये कहें कि एक फ़ेक आईडीज़ के थ्रू भी चीज़ों को जनरेट किया जाता है, और उसके भी बहुत आप ये कहेंगे लॉन्ग लास्टिंग किस्म के डिप्रेसिव वे में और बहुत सारे सोशल कॉन्सिक्वेंसेस हैं जिनको फेस करना पड़ता है कि आप एक रियल चीज़ को कोई देख ही नहीं पाता है, और आप ये कहें कि एक फैंटेसी वर्ल्ड में, और आप ये कहें कि अपनी डिज़ायर डिमांड्स उसको देखते हुए आपकी जो एक बाउंड्री लाइन है उसको भी लोग क्रॉस करते हैं। अच्छा मैम, अब आते हैं थोड़ा दूसरी तरफ के गैरत के नाम पे ये जो कत्ल हो रहे हैं, वाक़यात इस तरह के, ये बड़ा एक अलार्मिंग इसमें जो एक इजाफा इंक्रीज़ जो है वो देखने को मिल रहा है। गुज़श्ता 2 माह के दौरान एक बड़ा फिगर है, 25+ मर्डर्स जो हैं वो हो चुके हैं। एक ज़िम्मेदार शहरी होने की हैसियत से, एक सोसाइटी मैन होने की हैसियत से, अगर कोई इस तरह का कोई वाक़या हो जाता है, हमें उस पर किस तरह से रिस्पॉन्ड करना है? कोई हमारे इर्द गिर्द कोई इस तरह का कोई वाक़या हो जाता है, इस पे थोड़ा बताइए। देखें, रिस्पॉन्ड करना एक होता है प्रिवेंशन, एक होता है उसकी रेमेडी, उसी टाइम पे आप ये उसका सोल्यूशन देना, ठीक है। असूली तौर पे तो हमें टेक्निकली ये देखना चाहिए कि इस तरह के वाक़यात जो हैं वो ना हों,
تبھی ہم انسانی جان کو سیو کر سکتے ہیں. یا کسی کو کسی بھی آپ یہ کہیں کہ ایبیوز کی بھی ملٹیپل فارمز ہیں, جس میں آپ کہیں کہ فزیکل بھی ہے, سیکچول بھی ہے, ایموشنل ایبیوز بھی ہے. تو اس چیز کا اگر ہمیں کوئی آئیڈیا ہوتا ہے, چونکہ اب آپ نے دیکھا ہے کہ سوشلی ہم وی آر لیونگ ٹوگیدر, ہم اکٹھے تو رہ رہے ہیں, لیکن شاید ہمیں اپنے ساتھ رہنے والے لوگوں کے بارے میں اتنا زیادہ آئیڈیا نہیں ہو پاتا ہے. ایک تو یہ ہے کہ ہمیں پرانی جو ہماری روایات ہیں, ٹریڈیشنز کے پوائنٹ آف ویو سے, ریلیجیس پیٹرن کے پوائنٹ آف ویو سے ایک سوشل کنیکشن رکھنا چاہیے, تاکہ ہمیں آئیڈیا ہو سکے کہ ہمارے ارد گرد جو ہے وہ کیا ہو رہا ہے. پلس ہمیں ایک چیز کو اور بھی امپورٹنس دینے کی ضرورت ہے کہ اگر کچھ ہو بھی رہا ہے تو اس میں زیادہ تر لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ہماری انٹرونشن کی ضرورت نہیں ہے, ٹھیک ہے, یا اس کو اتنا زیادہ وہ اس اینگل سے دیکھ نہیں پاتے, حالانکہ اس کے لیے پہلے سے ہی کوئی ریمیڈی ہونی چاہیے. اور میں تو یہ بھی کہوں گی کہ پیرنٹس کا رول جو ہے, فیملی کا رول جو ہے, وہ بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے. کہ آپ یہ دیکھیں نا کہ ایک انسان اڈلٹہڈ میں یا ایڈولسنس میں پہنچنے سے پہلے ایک بچہ ہے, ٹھیک ہے, اور بچے کو صحیح اور غلط کی تمیز دینی, ان کے ساتھ ٹائم سپینڈ کرنا, ان کو پازیٹیو وے میں ان کی باؤنڈریز کے بارے میں آگاہ کرنا, اور جو کچھ چیزیں نیچرل بھی ہیں نفسیاتی اعتبار سے. جب ہم ایڈولسنس میں انٹر ہوتے ہیں تو یہ ایک قدرتی سا عمل ہے کہ انسان کا آپ یہ کہیں کہ اپوزٹ جینڈر کی طرف جو ہے ایک رجحان بڑھ جاتا ہے, ٹھیک ہے. اور اس چیز کے اوپر بھی ہم لوگ اس کو اتنا ٹیبو, یا تو بہت زیادہ آپ یہ کہیں کہ یہ ایسی باتیں ہیں کہ ہم اس پہ بات نہیں کر سکتے ہیں. اسکولز میں بھی ہم یہ کہہ رہے ہوتے ہیں کہ یہ بری بات ہے کہ آپ نے فرینڈشپ نہیں کرنی ہے اور باقی چیزیں. لیکن یہ ہے کہ انسان کے اندر کچھ اس کی ایموشنل چینجز اور آپ یہ کہیں کہ سائیکولوجیکل جو نیڈز ہیں, اس پوائنٹ آف ویو سے اگر کوئی آپ یہ کہیں کہ پرسن ایک ریلیشن شپ میں جاتا ہے, ٹھیک ہے, تو اس کے ریگارڈنگ اگر ہم کچھ تھوڑی ایسی لبرٹی دے دیں پیرنٹنگ کے پوائنٹ آف ویو سے بھی کہ دونوں پیرنٹس اسٹرکٹ نہ ہوں, ٹھیک ہے, ایک فیملی ممبر پیرنٹس میں سے ضرور اس طرح کا فلیکسیبل ہونا چاہیے جس سے بچہ اپنی بات کھل کے کر سکے. یا پھر کوئی بڑا بہن بھائی, اب کوئی اتنے زیادہ آپ یہ کہیں کہ کلیکٹیو فیملی سسٹمز بھی نہیں رہ گئے ہمارے, ٹھیک ہے, کہ جس طرح سے پہلے کوئی چچا چچی, کوئی خالہ, کوئی ماموں جو ہیں, ان کے ساتھ بچوں کی ایک ایسا بانڈ ہوتا تھا کہ وہ اپنا پرابلم جو ہے وہ اس کو شیئر کر دیتے تھے, ٹھیک ہے. تو شیئر کرنے کے ساتھ یا کہیں نہ کہیں مجھے لگتا ہے کہ جیسے کہ میں نے پہلے بھی بات کی کہ انفارمیشن ٹیکنالوجی کی بمبارڈمنٹ سے یہ بھی ہوا کہ چیزیں اتنی کنیکٹڈ اور ان کو وہ اتنی رائٹ لگ رہی ہوتی ہیں کہ وہ اس کو اسی طرح سے پرفارم کر کے اس طرح کے ریلیشن شپ میں چلے جاتے ہیں, جس کی وجہ سے آپ یہ کہیں کہ نیگیٹو قسم کے کانسیکوینسز, جیسے کہ ہمارا آج کا ٹاپک بھی ہے, ٹھیک ہے. اب آنر کلنگ کے جو ہیں صرف ایک آسپیکٹ یہ نہیں ہے کہ کوئی میرج ہے, ٹھیک ہے, کہ اگینسٹ دا نارم, اگینسٹ کلچرل ویلیوز, بلکہ آپ کو میں یہ بھی بتانا چاہتی ہوں کہ دیکھیں پری میریٹل بھی ریلیشن شپ جو کہ ایکسیپٹیبل نہیں ہوتے ہیں ہمارے ریلیجیس پیٹرن کے پوائنٹ آف ویو سے. پھر ہمارے ہاں ایک کاسٹ سسٹم بھی ہے, فیملی پیٹرنز بھی ہیں, یعنی کہ اگر ہم کلچر کو اور اپنے نارمز کو دیکھتے ہیں تو اس کا زیادہ اس کے اندر ایک عمل دخل آ جاتا ہے. اور اس پوائنٹ آف ویو سے وہ بندہ پھر جب سائیکولوجیکلی ڈسٹرب ہوتا ہے تو آپ یہ کہیں کہ لائف میں کچھ ایسے ڈیسیژنس کر لیتے ہیں جس کی وجہ سے پرابلم آتا ہے. میم بہت شکریہ وقت عنایت کرنے کا. گفتگو آپ نے سنی. آپ اپنے ارد گرد یا اپنے بچوں میں, اپنے رشتہ داروں میں کوئی ایسا رویہ پنپتا ہوا دیکھ رہے ہیں, کچھ ایسا دیکھ رہے ہیں یا نہیں بھی دیکھ رہے, تو ایک تو پہلی بات ہے کہ اگر آپ پیرنٹ ہیں تو اپنے بچوں کے ساتھ کمیونیکیشن آپ نے اتنی اسٹرانگ رکھنی ہے, ان سے بات کرتے رہنا ہے کہ کچھ بھی بڑا قدم اٹھانے سے پہلے وہ آپ سے بات کریں, آپ سے مشورہ کریں. اس صورت میں آپ پریونٹ کر سکتے ہیں اپنے بچوں کو کسی بھی غلط راستے میں پہ جانے سے. اور پھر اگر کچھ اس طرح کا ہو جاتا ہے, کوئی کپل جو ہے وہ اپنی مرضی سے شادی کر لیتا ہے, نکاح کر لیتا ہے, تو اس صورت میں آپ نے کیا کرنا ہے؟ اگر آپ سوسائٹی کے اندر موجود ہیں تو کوشش کریں کہ بٹھا کے فریقین کو اس پہ بات کی جائے, نہ کہ اس معاملے کو مزید ہوا دی جائے جیسا کہ آج کے اس کیس میں ہوا. یہ ایک ذمہ دار شہری ہونے کی حیثیت سے ہمارا فرض بھی ہے اگر کوئی اس طرح کا واقعہ ہو جاتا ہے کہیں پہ تو اس کو نارملائز کرنا. آج کے اس پروگرام سے اتنا ہی. سبیل حسن خان کو ٹیم سمیت اجازت دیجیے. اللہ حافظ.